تاریخ انسانی میں کبھی ایسی بزدل فوج نہ دیکھی ہوگی جیسی کہ کربلا میں شمر اور ابن سعد کی کمان میں تھی۔ اور ایسا بہادر بھی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے کہ جس نے تنہا اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی اور پھر خود بھی ایک بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے اکیلا نکلا۔ جی ہاں دوستو، تاریخ کربلا بے شمار مظالم سے بھری پڑی ہے۔ جگہ جگہ بے گور و کفن، جسم اطہر بکھرے پڑے ہیں، اور جگر گوشہ رسول شاہ سوار کربلا جنت کے سردار جناب حضرت حسین اب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ جسم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک کر نڈال ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ سواری پر بیٹھتے ہیں تو یزیدی فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ شمر فوجی دستوں کی صف بندی شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں اس قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ جو عربوں میں مشہور تھا، کہ جس میں جب بھی کوئی مقابلے کے لیے نکلتا تو پہلے انفرادی جنگ کی جاتی، لیکن یہاں سب جانتے تھے کہ یہ شیر خدا کے شیر ہیں، ان کا مقابلہ انفرادی طور پر کون کر سکتا ہے۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لیکن پھر بھی آل نبی کے دشمن یزید کے دربار میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے نواسے رسول کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ اب ہر طرف یہی صدا تھی، حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آپ کے سامنے کون جائے گا؟ مولا علی کے لالے حسین کا گھوڑا جب میدان میں اترا، بزدل شمر کہنے لگا کہ یک بارگی حملہ کرنا بہتر ہوگا۔ جی یہ وہی شاہ سوار ہے کہ جن کے بچپن میں ہی ان کی شہادت کی خبریں عام تھی۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین نے عرض کیا، او اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نواسہ رسول سے زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ یزیدی فوج نے اسی ڈر سے دور سے ہی آپ پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ اس طرح مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی تعداد میں تیر لگ چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تیروں نے زخم کر دیا ہے تو وہ سب مل کر حضرت حسین پر حملہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں اتر آئے، لیکن پھر بھی شیر خدا کے شیر بیٹھے جس طرف بھی رخ کرتے یزیدی فوج کی گردنیں اڑا اڑا کر ڈھیر لگاتے رہے۔ اس طرح سے یزیدی فوج بہت ہی خوفزدہ ہو گئی۔ یزیدی فوج حضرت امام حسین کو گھوڑے سے گرانا چاہتے تھے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو شاہ سوار کربلا حسین نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ آپ نے نماز شروع کی تو بدبخت شمر نے مالک کندی کو دلاسا دیا کہ حسین پر تم پیچھے سے حملہ کرو، میں یزید سے کہہ کر تمہارا مقام اور خطبہ اعلیٰ کروا دوں گا۔ مالک کندی نے لالچ میں آ کر حسین کو نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے وار کیا، جس سے تلوار کلہ مبارک کو چیرتے ہوئے سر تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد یک مشت مولا حسین کے جسم مبارک پر تیروں کی بارش کر دی۔ خولی بن یزید حسین کا سر مبارک بدن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا تو اس نے نواسہ رسول حضرت حسین کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک نیزوں پر چڑھا دیا گیا۔
آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسموں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا گیا۔ سیدنا حسین کی شہادت تاریخ انسانی کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے جس میں رسول خدا کے پیروکاروں نے رسول اللہ کے لاڈلے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا اور ان کے سر مبارک کو نیزے پہ لٹکا دیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے 72 جانثاروں کے لہو سے کربلا کی سرزمین ہی نہیں لال ہوئی تھی، بلکہ اس لالی نے دنیا کی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صرف کربلا کا میدان ہی نہیں بلکہ روئے زمین و آسمان بھی بلک بلک کر روئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت بیت المقدس میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام قاضریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریات فرات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مردان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مسئلہ خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علم دار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، بلکہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی بھی محبت عطا